الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله اسلامی بھائیو، حدیث پاک میں آتا ہے عند ذکر الصالحین تنزل الرحمہ، جہاں اللہ کے نیک بندوں کا، جہاں صالحین کا ذکر ہوتا ہے وہاں رحمت نازل ہوتی ہے۔ تو اب الحمدللہ ہم اللہ کے ایک نیک بندے کا ذکر کریں گے اور رحمتوں سے دامن بھریں گے۔ ایک نکتہ سمجھنے کی کوشش کریں کہ جب نیک بندے کے ذکر پر، یعنی جہاں نیک بندے کا ذکر ہو وہاں اللہ کی رحمت نازل ہو، تو جہاں خود نیک بندے موجود ہوں وہاں کتنی رحمت نازل ہوتی ہوں۔ تو اس اجتماع خیر میں آنے کی ایک مطلب یعنی کہ خصوصیت یہ بھی ہے کہ یہاں ہمیں اللہ کے نیک بندوں کا قرب ملتا ہے، نیک بندوں کی زیارتیں ہوتی ہیں۔ الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ۔ تو اس لیے اللہ کرے کہ اس طرح کے اجتماعات ہمارے سے نہ چھوٹا کریں۔ تو اللہ کے ایک نیک بندے کا آج ہم ذکر خیر کریں گے۔ اس اللہ کے نیک بندے کا نام ہے سید ابو الحسن علی بن عثمان۔ آپ نہیں سمجھے رضی اللہ تعالیٰ۔ چلیے آپ کی زبان میں سمجھا دوں، حضرت داتا گنج بخش تو آپ کا نام ہے علی، حسنی حسینی سید ہیں، نام ہے علی، والد کا نام ہے عثمان، کنیت ہے ابو الحسن۔ ماں بہت بڑی ولیہ تھی، مامو جان بھی بڑے ولی اللہ تھے اور تاج الاولیاء کے لقب سے یاد کیے جاتے تھے۔ تو آپ کی والدہ اور مامو جان کا مزار جو ہے وہ افغانستان میں اب بھی مرجع خلائق ہے، وہاں لوگوں کا ہجوم رہتا ہے۔ اور ہمارے داتا گنج بخش رضی اللہ تعالی عنہ بھی افغانستان میں پیدا ہوئے۔ آپ کی تاریخ ولادت میں بہت اختلاف ہے مورخین کا، تو بہرحال یہ کہ 400 ہجری یا 401 ہجری میں آپ غزنی میں پیدا ہوئے۔ غزنی حضرت محمود غزنوی رحمت اللہ تعالی علیہ کے نام سے مشہور ہے، تو غزنی نہیں غزنی کہہ لیجئے، غزنوی ہے نا، غزنی یہ آپ کا مقام ولادت ہے۔ حضرت سیدنا داتا علی حجویری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیر و مرشد کا نام شاید آپ میں سے بہت کم لوگوں کو پتا ہو۔ آپ حضرت ابو الفضل محمد بن حسن خطولی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے مرید تھے۔ خطل مطلب ایک گاؤں کا یا شہر کا نام ہے، اس سے منسوب ہے خطولی۔ تو یہ بھی پتا چلا کہ جتنے بھی ہمارے ویسے اگر ہم مشائخ کو دیکھیں، بزرگوں کو دیکھیں، تو وہ کسی نہ کسی کے مرید ضرور ہوتے ہیں۔ تو حضرت داتا گنج بخش رضی اللہ تعالی عنہ یہ بھی حضرت ابو الفضل محمد بن حسن خطولی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مرید تھے، اور سلسلہ جنیدی تھا۔ اس وقت قادری سلسلہ مشہور نہیں تھا۔ جنیدی حضرت سیدنا جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مطلب جنیدی کہلایا، اور
ہمارے غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نسبت سے قادری سلسلہ چلا، عبد القادر، اور ہمارے غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان دنوں ابھی دنیا میں تشریف نہیں لائے تھے، اور ہمارے سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سن ولادت ہے 470 ہجری، تو کافی فرق ہے۔ تو ہمارے سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی سیدنا جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی کے سلسلے میں، جو قادری سلسلے میں ہیں، جو شجرہ پڑھتے ہوں گے ان کو یاد ہوگا کہ جیسے کہ میں الحمدللہ غوث پاک کے سلسلے میں مرید ہوں، اور ہمارے سلسلے میں جنید بغدادی بھی آتے ہیں۔ جند حق میں گن جنید با صفا کے واسطے، یہ مطلب آپ کے سلسلے کا مصرع ہے۔ تو حضرت جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھی مشائخ میں سے ہیں۔ تو داتا گنج بخش رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مطلب دین کی طرف بہت ہی رغبت اور محبت پائی، اور علم دین کے حصول کے لیے آپ نے کوششیں کی، اور بڑے بڑے بزرگوں سے مل کر آپ نے علم دین حاصل کیا اور خوب سیاحت کی۔ بزرگان دین کی تاریخیں اگر پڑھتے ہیں نا تو ان کی مطلب یعنی کہ سوانح حیات میں اکثر دیکھا کہ یہ حضرات سفر بہت کرتے ہیں، پھرتے ہیں۔ تو یہ ہمارے بزرگوں کی سنت ہے کہ وہ دین سیکھنے کے لیے، علم حاصل کرنے کے لیے مختلف مطلب شہروں میں، مختلف ملکوں میں سفر کرتے ہیں، اور اس طرح مطلب یعنی کہ سنتیں سیکھتے ہیں، بزرگوں کی زیارتیں کرتے ہیں، مزارات کی حاضریاں دیتے ہیں اور دین سیکھتے ہیں۔ اور ایک ہم ہیں کہ اگر کسی نے کہہ دیا کہ سنتوں کی تربیت کے لیے چلو، تو ہم ہزار مطلب نخرے کرتے ہیں کہ ہمارا کام ہوتا ہے، ہمارا یہ مجبوری ہے، ہمارا یہ مسئلہ ہے۔ اور اگر دنیا کے لیے کسی نے آپ سے کہہ دیا کہ دبئی میں آپ کو نوکری دلواتے ہیں، تو آپ کی ساری مجبوریاں، سارے مسائل ختم۔ تو جب نوکری کرتے ہو، کام دھندا کرتے ہو، شادیوں میں جاتے ہو، ہر کام کرتے ہو دنیا کا، اور جہاں دین کی بات آئی، 8 دن میں ایک بار 2 گھنٹے کے اجتماع کی بات آئی، تم اجتماع میں نہیں آ سکتے۔ جہاں قافلے کی ہم نے بات کی، تم نے اپنی مجبوریوں کی پوری لسٹ پیش کر دی، اور جہاں دبئی کی نوکری کی بات آئی، کویت کی بات آئی، مسقط کی بات آئی، امریکہ، جاپان، لندن کی بات آئی، ساری مجبوریاں خلاص۔ ڈالر، ریال، درہم، یہ مطلب نظروں میں رقص کرتے نظر آتے ہیں۔ ہم مسلمانوں کی کتنی بے کسی ہے، بے بسی ہے۔ ایک ہمارے اسلاف تھے جو دین کے لیے سفر کرتے تھے، اور ہمارے یہاں دین کے سفر کی اجازتیں نہیں ملتی، دنیا کے لیے بالکل اجازت ملتی ہے۔ قربان سیدنا امام شافعی رحمت اللہ تعالی علیہ کی ماں پر، میں بہت متاثر ہوں ان کی ماں سے، اللہ تعالیٰ ان پر کروڑوں رحمت نازل فرمائے۔ جیسے میں نے عرض کیا کہ ہمارے بزرگان دین کی سوانح حیات پڑھو تو تقریباً سفر ہی سفر کے واقعات ملتے ہیں، غریب نواز کے سفر کے واقعات۔ سفر کرتے کرتے لاہور تشریف لائے تھے نا، غوث پاک نے تو کتنے سفر کی، اور جنگلوں بیابانوں میں گھوم گھوم کر آپ نے عبادتیں کی۔ تو امام شافعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اسی طرح سفر پر چلے گئے علم حاصل کرنے کے لیے، سنتیں سیکھنے کے لیے، بڑے سفر کیے۔ تو بڑے ذہین تھے اور بڑے مقبول ولی اللہ تھے، تو لوگوں نے بڑی خدمت کی۔ یعنی جب سے بہت چھوٹی عمر کے تھے، داڑھی بھی نہیں نکلی تھی، اور سفر پہ نکل گئے تھے علم حاصل کرنے کے لیے۔ تو بڑے ذہین اور بہت ہی مطلب ہوشیار تھے، تو جہاں جاتے لوگ بڑے متاثر ہوتے۔ تو یہاں تک کہ جب یہ اپنے گھر آنے لگے تو ان کو تحائف بہت ملے، بہت تحائف اور ہدیے، اور لوگوں نے مطلب اونٹوں کے اونٹ لاد دیے۔ ہماری زبان میں ٹرکوں کے ٹرک بھر گئے، پہلے اونٹوں پر سفر ہوتا تھا۔ تو یہ ہدایہ لے کر اور قافلہ لے کر اونٹوں کا اور سامان لے کر گھر کی طرف چل دیے۔ ماں استقبال کے لیے، بوڑھی ماں تھی وہ تشریف لے آئی۔ ماں کو جب پتا چلا کہ بیٹا یہ سارا دھن دولت جمع کر کے آیا، تو
بگڑ گئی. بولے یہ کیا, میں تجھے اس کے لیے بھیجا تھا, یہ کیا اٹھا کے لے آیا؟ نہیں, اس طرح گھر پہ میں نہیں لے جاؤں گی. چنانچہ سارا اسباب, سارا خزانہ امام شافعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رائے خدا میں لٹا دیا. جب خالی ہو گئے تو پھر گھر پہنچے. ایک وہ ماں تھی خدا کی قسم, اور ایک آج کی ماں ہے کہ چاہے حرام کماؤ, چاہے جھوٹ بولو, چاہے ملاوٹ والا مال بیچو, پیسے کما کے لاؤ. ہر ماں ایسی نہیں ہوتی, لیکن ایسے ماں باپ آج کثرت سے اس معاشرے میں ملتے ہیں, بدقسمتی سے. تو اللہ کرے کہ ہمارے ماں باپ بھی امام شافعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ جیسے ہو جائیں, اور ہم سب کے سب خوب خوب سنتیں سیکھیں اور دنیا بھر میں سنتوں کی روشنی پھیلا دیں. خیر, تو ہمارے داتا گنج بخش علی حجویری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی بڑے سفر کیے. چنانچہ سفر کرتے کرتے یہ پہنچ گئے ملک شام. ملک شام میں ہمارے دلوں کی ایک دھڑکن ہے جن کا نام لے کر دل کو بڑا سرور آتا ہے اور لطف آتا ہے. ان کا مزار پرانوار ہے, اور یہاں اس نام کے کئی لوگ موجود ہوں گے, کئی اسلامی بھائی, اور نہ جانے کتنے گھروں میں اس نام کا بچہ موجود ہوگا. لیکن یہ بہت کم لوگوں کو پتا ہوگا کہ اس ملک شام میں ان کا مزار ہے. نام لے لیتا ہوں, ان کا نام ہے سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالی. تو ان کا مزار ملک شام میں, ملک شام کا حلب ایک شہر ہے, وہاں جب سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے پردے ظاہری فرمایا, بلال بے قرار ہو گئے تھے اور مدینے کی گلیوں میں جینا دوبھر ہو گیا تھا. آقا بہت یاد آتے تھے, تو وہ ہجرت کر کے چلے گئے تھے. تو وہاں ان کا مزار ہے, تو یہ مزار پر حاضر ہوئے. تو یہ بھی پتا چلا کہ مزارات کی حاضری اللہ والوں کی سنت ہے, بلکہ ہمارے آقا کی بھی سنت ہے. ہاں, سید الشہداء سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شہداء احد کے مزارات کی زیارت کے لیے ہمارے آقا ہر سال تشریف لے آتے تھے, بالکل حدیثوں میں موجود ہے. تو حضرت سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مزار فائز الانوار پر ہمارے داتا گنج بخش فیض حاصل کرنے کے لیے حاضر ہوئے. آپ خود فرماتے ہیں کہ میں مؤذن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت بلال رضی اللہ عنہ کے مزار کے سرانے سو گیا, تو خواب میں نے اپنے آپ کو مکہ مکرمہ میں پایا, اور مسجد الحرام کے ایک باب کا نام ہے باب بنی شیبہ. اس باب بنی شیبہ سے میں نے دیکھا کہ ہمارے میٹھے میٹھے آقا صلی اللہ علیہ وسلم باہر تشریف لا رہے ہیں. اور مزے کی بات یہ ہے کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت بھری گود میں ایک شیخ, ایک بوڑھے بزرگ سرکار کی گود میں ہے, اور سرکار ان کو اٹھا کر لا رہے ہیں. میں نے جب سرکار کو دیکھا تو میں تو سرکار کی طرف دوڑا, اور دوڑ کر میں نے سلام عرض کیا اور ہاتھ پاؤں سرکار کے چومے. اب میں تعجب کر رہا تھا کہ یہ بوڑھے بزرگ کون ہیں جن کو سرکار نے اس طرح گود میں اٹھا رکھا ہے, جس طرح بچوں کو شفقت سے اٹھاتے. تو حضرت داتا گنج بخش رحمت اللہ علیہ مزید فرماتے ہیں کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم بطور معجزہ میرے دل کے خیال پر مطلع ہو گئے. یعنی داتا گنج بخش رحمت اللہ تعالی علیہ کا عقیدہ تھا کہ اللہ کے نبی سے کوئی چیز چھپی نہیں رہتی. میرے دل کی بات بھی سرکار نے جان لی, اور ارشاد فرمایا یہ تیرا اور تیرے ملک والوں کا امام ہے. تو وہ گود میں اٹھے ہوئے شخص کون تھے؟ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو آپ فرماتے ہیں کہ مجھے اس خواب سے
اپنے ملک اور علاقے کے لوگوں کے بارے میں اچھی امیدیں قائم ہو گئیں. تو حضرت داتا گنج بخش رحمت اللہ تعالی علیہ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بہت محبت کرتے تھے اور آپ کی تقلید کرتے تھے. تو آپ سب کو مبارک ہو کہ آپ سب بھی حنفی ہیں اور ہمارے داتا گنج بخش بھی حنفی ہیں. ہم سب کے سب نہیں تو ہماری اکثریت یعنی جو قادری سلسلے میں ہیں ان کو مبارک ہو کہ ہمارے داتا گنج بخش علی حجویری رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنیدی تھے تو ہم سب بھی یوں جنیدی بھی ہیں قادری بھی ہیں الحمدللہ. اور یہ لاہور تو بڑا مقدس شہر ہے. میں تو جھوم گیا یہ پڑھ کر. حضرت مجدد الفستانی شیخ احمد سرہندی رحمت اللہ علیہ اپنے مکتوبات میں فرماتے ہیں کہ یہ شہر لاہور ہندوستان کے تمام شہروں میں قطب ارشاد کی طرح ہے. اس شہر کی خیر و برکت تمام بلاد ہندوستان میں پھیلی ہوئی ہے. یہ داتا گنج بخش کا تذکرہ کرتے ہوئے انہوں نے لکھا ہے. اور یہاں ایک ایسا اللہ کا ولی سویا ہوا ہے کہ اس ولی سے فیض حاصل کرنے کے لیے خواجہ غریب نواز بھی سفر کرتے ہوئے حاضر ہوئے. اور داتا گنج بخش کے کہاں انہوں نے مطلب چلا کیا عبادت کی, اس پر بھی ذرا ایک نکتہ ہے, غور فرمائیں. دیکھو بزرگوں کی ہر بات میں نکتہ ہوتا ہے. آپ کے یہاں داتا صاحب کے مزار شریف کے ساتھ ایک اور قبہ بنا ہوا ہے. اس قبے کے ساتھ ایک دوسرا قبہ بھی ہے. وہ قبہ کس سمت میں داتا صاحب کی؟ قدمین شریفین میں. تو غریب نواز نے جگہ بھی پسند کی تو داتا صاحب کے قدموں میں بیٹھنے والی جگہ پسند کی. تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے قدمین شریف کی وہ مجھے بات یاد آ گئی کہ سرکار کے قدمین کی بھی کیا شان ہے کہ سورج جب طلوع ہوتا ہے مدینہ شریف میں, اللہ آپ کو مدینہ نصیب کرے, تو آپ دیکھ لینا جب سورج طلوع ہوتا ہے تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے قدمین شریفین کی سیدھ میں آتا ہے, وہیں سے طلوع ہوتا ہے. گویا سورج نکلتے ہی پہلے میرے آقا کی قدم بوسی کرتا ہے اور آقا کے قدموں سے نور لے کر ساری دنیا کو روشن کرتا ہے. جب پھر مزے کی بات عرض کروں, جنت البقیع شریف بھی الحمدللہ سرکار کے قدمین میں ہے. اسی طرح قدمین شریف کی وہ سیدھ بن جاتی ہے جنت البقیع شریف کی. اور آپ کو مبارک ہو کہ آپ کا پاکستان بھی قدمین شریفین میں ہے. سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم لوگ قدموں میں رہتے ہیں الحمدللہ. پاکستان بھی تو ہندوستان بھی یہ سرکار کے قدموں کے رخ پہ ہے. اور کعبۃ اللہ شریف کا دروازہ جو ہے وہ مطلب پاکستان اور ہندوستان کی طرف کھلتا ہے. یعنی ہم جو یہ نماز پڑھتے ہیں نا جہاں, تو ہمارا رخ جو ہے وہ کعبہ شریف کے دروازے کی طرف پڑتا ہے. دروازہ رحمت ہماری طرف کھلتا ہے. اللہ کا کتنا کرم, کتنی نظر رحمت ہے ہم گناہگاروں کو الحمدللہ کہ سرکار کے قدموں میں جگہ ملی اور کعبہ شریف کا دروازہ رحمت بھی ہماری طرف کھل رہا. یہ عام طور پر ہمارے یہاں رواج ہے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ کعبہ یہ ہمارے سامنے ہے اور مدینہ ہمارے سیدھے ہاتھ پر ہے, جہاں پہلا سلام پھیرتے ہیں. تو لوگ مطلب مدینہ رخ کو سمجھتے ہیں کہ کعبہ تو سیدھا یہ کعبہ ہے, اب مدینہ کرنا ہے تو پھر یوں کھڑے ہو جاتے ہیں. تو یہ نہیں ہے صحیح. کعبہ شریف سے یعنی کہ ہم کعبے کی طرف رخ کرتے ہیں نا تو ہمارا رخ مدینہ شریف کی طرف بھی ہو جاتا ہے. اتنی بڑی رحمتیں, اتنا بڑا کرم الحمدللہ
الحمدللہ. خیر، تو ہمارے داتا گنج بخش علی حجویری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظمت بہت بڑی ہے، اور آپ لوگوں کو مبارک ہو کہ اتنا بڑا اللہ کا ولی آپ کے شہر میں جلوہ فگن ہے اور سایہ کنا ہے. تو ہمارے داتا گنج بخش علی حجویری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیاحت کرتے تھے. تو بہرحال سیاحت کرتے کرتے اب انہوں نے لاہور کا رخ کیا. اب لاہور کب تشریف لائے اس کی تاریخ میں بڑا اختلاف ہے. اس وقت کے لاہور میں برہمنوں، شعبدہ بازوں، جوگیوں اور جادوگروں کا بڑا زور تھا، اور لوگ بڑے توہم پرست تھے، اور ان جوگیوں اور جادوگروں کو بڑے نذرانے اور بڑی بھیٹ ملتی تھی. اور یہ جادوگر جو تھے اگر کوئی ان کی خاطر مدارت نہ کرے تو ان کو بڑا نقصان پہنچاتے تھے، بہت نقصان پہنچاتے تھے جادو کے زور سے. تو بڑا حالات جو تھے بڑے عجیب و غریب تھے. خیر، اللہ تعالیٰ کے کرم سے ہمارے داتا گنج بخش رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قدم لاہور کی دھرتی پر آئے. تو آپ نے ایک بڑھیا سے دودھ خریدنا چاہا. وہ بڑھیا بھی وہی توہم پرست تھی، وہ ڈر گئی. تو اس بڑھیا نے انکار کیا کہ اگر میں آپ کو دودھ دوں گی، دودھ آپ کے ہاتھ بیچوں گی، تو مجھے خطرہ ہے کہ میرے جانوروں کے تھنوں سے دودھ کے بجائے خون شروع ہو جائے گا. اتنی وہ ڈری ہوئی تھی کہ وہ جادو کوئی کر دے گا اور میں ماری جاؤں گی. آپ نے اس کو تسلی دی اور محبت سے سمجھایا کہ تو دے کر دیکھ، انشاءاللہ ایسا نہیں ہوگا. خیر، وہ اس کی سمجھ میں آ گیا تو اس نے آپ کو دودھ آپ کے ہاتھ بیچ دیا. آپ نے خرید فرما لیا. دودھ بیچ کر وہ اپنے گھر پہنچی. اب جو اس نے اپنے مویشیوں کا دودھ دوہا تو اتنا دودھ نکلا، اتنا دودھ نکلا کہ اس کو سنبھالنا مشکل ہو گیا. اچھا، جب دوسرے گوالوں کو پتا چلا، مویشی والوں کو، کہ بھائی ایک مسلمانوں کا درویش آیا ہے اور تو بڑی اس میں تو وہی کرامت ہے، اور اس طرح بڑھیا کے دودھ میں برکت ہو گئی، تو اب یہ گوالے بھی بڑے متاثر ہوئے. وہ اپنی دنیا کی محبت میں، دودھ کی محبت میں انہی کے پاس حاضر ہوتے، نذرانے پیش کرتے، اور ہمارے داتا گنج بخش پھر ان کو نیکی کی دعوت پیش کرتے. تو یہاں تک کہ وہ آتے اپنی دنیاوی برکت کی غرض سے کہ مجھے دودھ میں برکت ہو جائے، میری روزی میں برکت ہو جائے، اور جاتے ایمان کی برکت لے کر. آپ کی اس توجہ سے، نیکی کی دعوت پر، محنت سے ہر طرف لاہور میں ہلچل مچ گئی، اور باطل کے ایوان تھر تھرانے لگے، اور ان میں سراسیمگی اور مایوسی پھیل گئی. اور آپ کی اس کرامت کا سب سے بڑا دھچکا وہاں کے بہت بڑے جادوگر کو لگا، جس کا نام تھا رائے راجو، اور غالباً وہ وہاں کے اس وقت کے حاکم یا گورنر کا نائب تھا. وہ بڑا یعنی کہ بھنا گیا، اور اس کی شہرت اور وقار جو تھے وہ سب خطرے میں پڑ گئے. تو وہ سینہ تانے للکارتے ہوئے ہمارے داتا گنج بخش علی حجویری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں حاضر ہو گیا کہ مجھ سے مقابلہ کرو. آپ نے اس کو سمجھانے کی کوشش کی کہ تم ٹھیک ہے جادوگر ہوگے، میں تو جادوگر نہیں، مجھ سے کیا تم لینے آئے ہو؟ نہیں، مقابلہ کرو، تم کو یہ ہو جائے گا، تم کو یہ پتا چل جائے گا. آپ ٹالتے رہے. تو وہ آپ کی ٹال مٹول کو، آپ کی شفقت کو یہ سمجھا کہ یہ ڈر گئے اور ان میں مقابلے کی طاقت نہیں ہے، تو اس لیے جان چھوڑا رہے. تو یہ جادوگر جو تھا اس نے اپنی شعبدہ بازی کے کرتب شروع کر دیے اور ہوا میں اڑنے لگا، اور سمجھا کہ اب ہوا میں اڑوں گا تو یہ بالکل ہی گھبرا کے بھاگ جائیں گے. لیکن ہمارے داتا گنج بخش علی حجویری نے
اپنی پاپوش شریف جوتی مبارک کو حکم دیا کہ ذرا اس کو مزہ چکھا. تو جوتی مبارک جو تھی اس نے بھی فضا میں پرواز کیا اور آئی جادوگر کے سر پہ اور تڑا تڑ اس کے سر پہ پڑنے لگی اور اس کو پیٹتی ہوئی ہمارے داتا گنج بخش کے قدموں میں لا کے پٹک دیا. زمین پر گرتے ہی اس کو حق کے جلوے نظر آنے لگے اور وہ ہمارے داتا سے اس نے معافی طلب کی اور الحمدللہ اسلام کی حقانیت اس پر آشکار ہو گئی. اور کہاں آیا تھا لڑائی کرنے کے لیے, کہاں آیا تھا آپ کو مطلب ہرانے کے لیے, خود ہار گیا اور ایسا ہارا کہ آپ کی غلامی قبول کر لی اور مسلمان ہو گیا اور ظاہری باطنی علوم کی تکمیل کے بعد اسلام کا ایک عظیم مبلغ بن گیا. اب جناب والا اس کے قبول اسلام سے جناب ہلچل مچ گئی اور جو جادوگروں کا زور تھا وہ ایک دم ماند پڑ گیا اور شعبدہ بازی جو تھی وہ دم توڑ گئی اور اس کے اسلام لانے کی خبر دور دور تک پھیل گئی. اس کا بھی ایک بہت بڑا حلقہ تھا اور لوگ اس سے بڑے متاثر تھے. چنانچہ جب اتنا بڑا مطلب مشہور شخص مسلمان ہو گیا تو وہ دڑا دڑ پنجاب کے گوشے گوشے سے آنے شروع ہو گئے اور میرے داتا صاحب اس پر اپنی نظر فیض اثر ڈالتے اور مسلمان بناتے جاتے. تو الحمدللہ اسلام کی روشنی جو تھی وہ مطلب یعنی کہ آپ کے لاہور میں خوب پھیلتی چلی گئی اور یہ جو رائے راجو مسلمان ہوا تھا اس کا وہ مشہور ہوئے پھر شیخ ہندی کے نام سے رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور انہی کے مطلب اولاد در اولاد داتا صاحب کے مزار شریف کی خدمت بھی آ رہی ہے. عین ممکن ہے اب بھی جو خدمت پر مامور ہوں وہ بھی حضرت سیدنا شیخ ہندی رحمت اللہ تعالی علیہ کی اولاد میں سے ہوں. سیدنا داتا گنج بخش علی حجویری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جہاں آج کل آپ کا عظیم الشان مزار اور زبردست عالی شان مسجد بنی ہوئی ہے اسی کی مطلب نے مقام پر قیام فرمایا اور وہاں آپ نے ایک مسجد کی بنیاد رکھی, مسجد بنائی, مگر اس کی محراب جو ہے اس کو ذرا جانب جنوب مائل رکھا. علماء وقت نے اس پر اعتراض کیا کہ یہ قبلے سے کچھ ہٹ کر ہے تو آپ خاموش ہو گئے اور پھر ایک دن سارے علماء حضرات کو جمع فرمایا, امامت فرمائی اسی محراب میں جو آپ نے بنائی تھی. نماز سے فراغت کے بعد آپ نے بڑے مجمع میں ارشاد محراب کی طرف اشارہ کر کے فرمایا کہ دیکھو میں نے اس سمت نماز پڑھائی ہے, ذرا دیکھو تو کیا نظر آتا ہے. تو اب جناب نہ محراب کی دیوار ہے نہ محراب ہے, سارے لوگوں نے سر کی آنکھوں سے کعبہ شریف کا جلوہ دیکھ لیا. جاری تو بہرحال میرے پیارے پیارے سائیں بھائیوں, ہمارے داتا گنج بخش علی حجویری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام کی بہت خدمت کی اور بے شمار کفار آپ کے دستے حق پرست پر مسلمان ہوئے. آپ کی تالیف منیف کشف المحجوب, کشف المحجوب کے معنی پنہا کو عیاں کرنے والی, یعنی جو چھپا ہوا اس کو ظاہر کرنے والی. یہ تصوف کی ایک مطلب فقید المثال کتاب سمجھی جاتی ہے اور اس کا مطالعہ اللہ کرے کہ ہر مسلمان کرے. اس میں بہت فیوز و برکات ہیں, بہت برکتیں, بہت ہی مطلب یعنی کہ اپنی اصلاح کے اس میں مطلب یعنی کہ نکات ہیں. اور بھی آپ نے کتابیں لکھی لیکن یہ ایک ہی کتاب منظر عام پر ہے, دوسری کتابیں نہیں ملتی. تو میں نے ابتداء بیان میں عرض کیا کہ ہمارے بزرگان دین بڑے سفر کرتے ہیں, تو اسی طرح سفر کرتے کرتے خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ
یہاں لاہور شریف تشریف لے آئے اور پھر داتا گنج بخش رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اکتساب فیض کے لیے آپ نے یہاں چلا کاٹا، عبادت کے لیے یہاں فروکش ہوئے، تو خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا کیا فیض لوٹا یہ تو وہی جانے۔ بہرحال ہمارے غریب نواز، ہمارے داتا صاحب، داتا اور غریب نواز کے معنی قریب قریب ایک ہی ہے۔ غریب نواز یعنی غریبوں کو نوازنے والا، اور داتا مانے لٹانے والا، دونوں معنی قریب قریب ہے۔ تو ہمارے غریب نواز شیخ معین الحق والدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہمارے داتا گنج بخش رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے متاثر ہو کر ایک شعر کہا، گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا، ناقصاں را پیر کامل کاملاں را رہنما۔ اس کے معنی بہت کم لوگوں کو ہو سکتا پتا ہو، لیکن یہ شعر بڑا لوگوں کو یاد ہے۔ ایک اللہ کے ولی کی زبان سے شعر تو کیا نکلا، آج مطلب لاکھوں لوگوں کو حفظ ہو گیا۔ وہ مطلب یعنی کہ شعر کی مراد اور مفہوم کچھ یوں ہے، ہمارے داتا صاحب کو انہوں نے لقب دیا گنج بخش، یعنی کہ مطلب خزانہ بخشنے والے، عالم کو فیض لٹانے والے، اور نور خدا کے مظہر یعنی اللہ کے نور کا جس سے ظہور ہو، اظہار ہو۔ ناقصاں را پیر کامل، ناقص لوگوں کے آپ پیر کامل ہیں، کاملاں را رہنما، اور جو کامل لوگ ہیں ان کے بھی آپ رہبر و رہنما ہیں۔ سبحان اللہ۔ تو اس سے یہ بھی پتا چلا کہ ہمارے اولیاء اللہ رحمہم اللہ، اولیاء کرام کے مزارات سے فیوز و برکات کے حصول کے قائل بھی تھے، اور مزارات کی حاضریاں دیتے تھے، ان سے فیض حاصل کرتے تھے، اور ان کی صحبت لوٹتے تھے، اور ان کی صحبت یعنی ولی کی صحبت بعد وصال بھی کار ثواب ہے۔ اور مزار شریف کی حاضری ایک طرح سے اللہ کے کسی ولی کی صحبت کا درجہ رکھتی ہے۔ کسی نے کہا نا، یک زمانہ صحبت با اولیاء بہتر از 100 سالہ طاعت بیریا، یعنی یک زمانہ یعنی ایک گھڑی، لمحہ بھر اللہ کے ولیوں کی صحبت 100 سال کی خالص عبادت سے بہتر ہے۔ کہ بعض اوقات ولی کی صحبت سے ایک آن میں بندے کی تقدیر بدل جاتی ہے، ولی کی صحبت مغفرت کا سبب بن جاتی ہے۔ ولی کے قدموں میں رہنا یہ دو جہاں کی سعادت کا باعث بنتا ہے، بلکہ ان کے وصال کے بعد ان کے قریب دفن ہو جانا بھی خدا کی قسم بہت بڑی برکات کے حصول کا ذریعہ بنتا ہے۔ شرح الصدور میں ایک واقعہ لکھا ہے، ہمارے امام اہل سنت مولانا شاہ احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمان کے ملفوظہ شریف میں بھی وہ واقعہ موجود ہوا۔ یوں کہ ایک جگہ ایک قبر نمی کی وجہ سے زمین میں نمی ہو گئی اور قبر کھل گئی، تو عزیز و اقربا پہنچے تو دیکھا کہ وہ لاش نظر آ رہی ہے، اور اس کی لاش پر، مرحوم کی لاش پر وہ کوئی شاخ لپٹی ہوئی ہے، اور 2 پھول اس کے ناک میں خوشبو پہنچا رہے اسی شاخ سے لگے ہوئے۔ خیر اب یہ نمی تھی، قبر کھل گئی، تو عزیزوں نے اس قبر کو مزید کھول کے اس کی لاش کو اٹھایا اور دور جا کر خشک زمین میں اس کو دفن کیا، اور اس کی کہ اس کو دفن کریں تو وہ لے گئے، اور اب خشک زمین میں دور جا کر اس کو قبر میں رکھا۔ اب جیسے ہی قبر میں رکھا تو لوگوں کی چیخیں نکل گئی کہ وہ شاخ جس میں 2 پھول لگے ہوئے تھے، نتنوں میں خوشبو پہنچا رہے تھے، وہ شاخ جو تھی وہ سانپ بن گئی، اور وہ 2 پھول تھے وہ سانپ کا منہ بن گئے، اور اب وہ سانپ کا منہ جو ہے وہ اس مرحوم کو، میت کو بھنبھوڑ رہا ہے، اس کے منہ کو نوچ رہا ہے۔
لوگ پریشان ہو گئے کہ اب اس مصیبت سے کیسے چھٹکارا حاصل، یہ کیا ہو گیا، کسی کی سمجھ میں آ نہیں رہا۔ اتنے میں ایک صاحب دل ولی کامل وہاں سے گزرے، انہوں نے سب بات سنی تو انہوں نے کہا کہ دیکھو، اپنے مرحوم کی اگر خیریت چاہتے ہو تو اسی کیچڑ جیسی نرم زمین، ناپاک تو نہیں تھی ظاہر ہے، وہ پانی سیل تھا اس میں، تو اس مطلب کیچڑ جیسی زمین میں ہی اس مرحوم کو ڈال دو، اس میں اس کا فائدہ ہے۔ دراصل بات یہ ہے کہ وہاں یہ جو سانپ دیکھ رہے ہو نا، یہ وہاں بھی سانپ ہی تھا، لیکن وہاں آپ کے مرحوم کی قبر کے قریب ہی ایک ولی اللہ کی قبر بھی بنی ہوئی ہے، تو وہ سانپ جو تھا وہ اس ولی اللہ کی برکت سے، صحبت سے، فیض اثر سے وہ شاخ اور پھولوں میں تبدیل ہو گیا تھا۔ چنانچہ جوں تو انہوں نے اس میت کو اٹھایا اور جا کر اسی کیچڑ والی قبر میں رکھا، جیسے ہی انہوں نے رکھا تو اب سانپ جو تھا وہ شاخ بن گیا اور سانپ کا منہ جو تھا وہ پھول بن گیا۔ تو اللہ والوں کے قرب میں دفن ہونا یہ بڑی سعادت کی بات ہے، تو اسی لیے تو ہم جنت البقیع کی رٹ لگاتے ہیں کہ جنت البقیع کے اندر کم و بیش 10,000 صحابہ کرام آرام فرمائے علیہم الرضوان، اور بے شمار تابعین اور اولیاء کاملین وہاں جلوہ گر ہیں، اہل بیت اطہار ایک سے ایک، بی بی فاطمہ بھی وہاں موجود ہے، سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا بھی موجود ہیں، تو سیدنا حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی موجود ہیں، امام مالک بھی موجود ہیں، اور اتنے سارے اولیاء کرام ہیں، اور الحمدللہ میرے پیر و مرشد شیخ الفضیلت قطب مدینہ مولانا ضیاء الدین صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ بھی اہل بیت اطہار کے قدمین شریفین میں موجود ہیں۔ بی بی فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہ کے قدمین سے غالباً 4 فٹ کے فاصلے پر میرے مرشد کا مزار ہے جنت البقیع میں، الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ۔ تو اس طرح مطلب یہ ہے کہ اولیاء کرام کے مزار کے قریب دفن ہونا بھی بڑی سعادت کی بات ہے، صحیح بات تو یہ ہے۔ تو یہاں بھی کافی لوگ دفن ہیں۔ مجھے ایک دیوانے پر بڑا رشک آتا ہے، اس مزار کے قدموں میں جو دفن ہے، جہاں قدمین شریفین سے 8 اس کی کھڑکیاں ہیں جو 8 جنتوں کی نشاندہی کرتی ہیں۔ مزار شریف ایک تو قبر انور ہے، پھر اس کے اوپر قبا اور دیواریں جالیاں بنی ہوئی نا، ان جالیوں کی غالباً 8 کھڑکیاں ہیں، تو یہ 8 جنتیں بھی 8 ہیں، سمجھے؟ تو قدمین شریفین کی کھڑکی کی طرف سے لوگ پھول وغیرہ ڈالتے ہیں، تو انہی قدمین شریفین میں ایک قبر بنی ہوئی ہے اور لوگ اسی قبر پر کھڑے ہو کر پھول ڈالتے ہیں۔ یہ ظلم ہے کہ مسلمان کی قبر پر پاؤں رکھنا حرام ہے، مگر مجھے اس پر یوں رشک آتا ہے کہ اس کی مدنی سوچ ہوگی، اور اس دیوانے نے یہ جو بھی ہوگا داتا صاحب کا منظور نظر ہوگا، اور اس نے وصیت کی ہوگی کہ میں جب مر جاؤں تو مجھے دفنانا تو میرے داتا حضور کے قدموں میں دفنانا۔ تو بالکل آپ کبھی دور سے غور کرنا، تو بالکل قدموں کی سیدھ میں ایک قبر شریف کی علامت ایک چوکور بنا ہوا ہے، اور غالباً کچھ چوکور جو ہے وہ مستطیل لمبا چوکور ہے نا، وہ کچھ تو دیوار کے اندر مطلب تعمیر میں آ گیا اور کچھ باہر نظر آ رہا ہے، اس پر لوگ مسلسل کھڑے رہتے ہیں، اور اس کو بہرحال اس کی کیا پرواہ، وہ دادا صاحب کے قدموں میں مزے لوٹ رہا ہوگا۔ تو حضرت ابو الحسنات رحمت اللہ علیہ آپ کے لاہور کے ایک بہت اچھے عالم گزرے ہیں، حضرت سید ابو البرکات رحمت اللہ تعالی علیہ کے بھائی جو حزب الاحناف یہاں دارالعلوم ہے، وہاں حضرت سید ابو البرکات رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بہت ہی پرہیزگار اور بہت ہی مطلب کہ اچھے عالم دین تھے،
ان کے بھائی تھے یہ سید ابو الحسنات رحمت اللہ تعالی علیہ. تو انہوں نے بھی کشف المحجوب کا ترجمہ کیا. کشف المحجوب کے تو بہت ترجمے ہوئے، یہ فارسی میں تھی، عربی میں ترجمہ ہوا، اس کا انگلش میں بھی ترجمے ہوئے اور اردو میں بھی ہوئے. تو انہوں نے بھی ایک ترجمہ کیا کشف المحجوب کا، جس کا نام رکھا ہے کلام المرغوب، تاریخی نام ہے یہ. انہوں نے 1370 سن ہجری میں مکمل کیا تھا یہ ترجمہ. تو جس رات انہوں نے مکمل کیا ترجمہ، اسی رات حضرت داتا گنج بخش رحمت اللہ علیہ کی خواب میں زیارت ہوئی. وہ اس طرح کہ حضرت داتا گنج بخش رحمت اللہ علیہ ایک بلند مقام پر تخت پر رونق افروز ہیں اور چاروں طرف بہت زیادہ روشنی ہے اور لوگوں کی قطاریں بنی ہوئی ہیں. اور سیدنا داتا گنج بخش رحمت اللہ تعالی علیہ کچھ لوگوں میں تقسیم کر رہے ہیں اور لوگ لے لے کر ایک طرف ہوتے جا رہے ہیں. اور اسی قطار میں حضرت ابو الحسنات رحمت اللہ علیہ بھی خواب میں اپنے آپ کو پا رہے ہیں. تو جس وقت ان کی باری آئی، لائن میں ان کی باری آئی، تو داتا صاحب نے مسکرا کر ان کی طرف دیکھا اور ان کا ہاتھ پکڑ کر اپنے دانے طرف یعنی سیدھی طرف بٹھا دیا. اور اس کے بعد ان کی آنکھ کھل گئی اور بہت ہی خوش ہوئے کہ داتا صاحب نے دیکھو آج میں نے کتاب مکمل کی ترجمے کی اور داتا صاحب نے نواز دیا. بہت خوش ہیں داتا صاحب کتاب کی مقبولیت. اب کچھ عرصے کے بعد حضرت سیدنا ابو الحسنات رحمت اللہ تعالی علیہ بیمار ہو گئے اور بیمار ہونے کے بعد یعنی کہ بہت زیادہ جب بیمار ہوئے تو ایک بار فرمانے لگے کہ مولانا محمد ترنم علیہ الرحمہ، غلام محمد ترنم، یہ کسی عالم کا نام انہوں نے لیا، کہ آج میانی قبرستان کے کسی کونے میں لیٹے ہوئے ہیں، ان قریب ہم بھی کسی کونے میں لیٹے ہوں گے. اس طرح فرمایا. اور فرمایا ابو الحسنات کیا؟ یہ سب جھوٹی باتیں. ابو الحسنات کے معنی نیکیوں والا، حسنات معنی نیکی، حسنات حسنہ کی جمع ابو الحسنات نیکیوں والا. تو یہ انکسار فرما رہے کہ یہ میں نیکیوں والا نہیں ہوں، میں تو گناہگار ہوں. سمجھے؟ اچھا ہاں، خوش نصیب تو وہ لوگ ہیں جو داتا حضور کے پڑوس میں دفن ہیں، ان کے پڑوس میں ہوتے ہیں، ان کے جوار میں رہتے ہیں. خیر انہوں نے مطلب ایک دن جمعے کو اپنے شہزادے سے فرمایا، سید ابو الحسنات صاحب نے کہ مجھے خوشبو لگاؤ، نئے کپڑے پہنا دو. تو شہزادے نے عرض کیا کہ حضور خیریت تو ہے. فرمایا مجھے جمعہ پڑھنے جانا ہے، اور پھر ذکر میں مشغول ہو گئے اور اسی حال میں ایک ہچکی آئی اور آپ کا وصال ہو گیا. تو چونکہ انہوں نے داتا صاحب کے قدموں میں دفن ہونے کی آرزو کا اظہار تو فرما دیا تھا، تو چنانچہ اوقاف والوں سے رابطہ کیا انہوں نے تو بڑی آسانی سے اجازت مل گئی. اور آج حضرت سید ابو الحسنات بھی داتا حضور کے جوار میں، مزار پاک کے جوار میں اسی احاطے میں آرام فرما ہے. ان کی قسمت کی بات ہے. تو بہرحال ولی اللہ کے قدموں میں دفن ہونے کی سعادت تو جو مطلب یعنی کہ اس کی اہمیت کو سمجھتے ہیں وہی سمجھتے ہیں. ہر ایک کی سمجھ میں نہیں ہوتی اور ہر ایک کو یہ سعادت ملتی بھی نہیں ہے. تو بہرحال اس وقت حضرت داتا حضور کا مزار جو ہے وہ مرجع خلائق ہے اور اتنا آباد مزار تو دنیا میں کسی بھی ولی کا میں نہیں سمجھتا کہ ہو. کہ میں نے تو بڑی حاضریاں دی ہیں، عراق بھی گیا ہوں الحمدللہ، عراق میں بے شمار مزارات پر حاضریاں دی ہیں، بڑے بڑے مزارات پر حاضریاں دی ہیں. ان کے مراتب، ان کے مقامات اپنی جگہ پر، لیکن مخلوق کا حضور 24 گھنٹے داتا حضور کی بارگاہ میں ہوتا وہ میں نے کہیں نہیں دیکھا. یہاں پر یہ نرالا انداز ہے ان کے لنگر کا بھی، سبحان اللہ. کتنی مطلب دکانیں سجی ہوئی ہیں جو دیگیں تیار بیچتے ہیں. تو ہم نے ان سے معلومات کی، ایک عیسائی بھائی ہیں، ان کی بھی دیگوں کی دکان ہے. حاضری کے لیے گئے تھے تو بہرحال وہ کچھ معلومات کی. تو ان کے بقول جو میں نے حساب لگایا
انہوں نے بتایا کہ کم و بیش یہاں 100 دکانیں دیگوں کی اطراف میں، واللہ اعلم، میں نے گنی نہیں کہ کتنی دیگیں روز کی بک جاتی ہوں گی. تو انہوں نے بتایا کسی کی 70-80 بکتی ہیں، کسی کی 30-40 بکتی ہیں، کچھ 5-7 رات میں بھی بک جاتی ہیں. تو اس طرح میں نے اندازہ لگایا کہ اگر یہ بات صحیح ہے تو کسی کی زیادہ بکتی، کسی کی کم بکتی ہے دیگیں. تو اگر ایوریج فی دکان 50 دیگیں لگایا جائے اور 100 دکانیں ہوں تو 5000 دیگیں بنتی. تو گویا روز داتا حضور سے بہت کچھ مطلب یعنی کہ الحمدللہ مل جاتا ہے. رجب المرجب میں الحمدللہ مجھے بھی بڑا تجربہ ہوا. کسی نے کہا کہ ایک منقبت لکھو داتا صاحب کی شان میں، تو میں نے داتا صاحب کی بارگاہ میں عرض کیا، او مدینے کا ٹکٹ مجھ کو عطا داتا پیا، آپ کو خواجہ پیا کا واسطہ داتا پیا. میرا خیال ہے جس دن لکھی ابھی فیر بھی نہیں کی تھی میں نے، کہ میرے وہم و گمان میں نہیں تھا. کراچی سے مجھے ٹیلی فون آیا اور مجھ سے کہا کہ مدینے چلنا ہے نا ایک اسلام بھائی نے، اور اس نے میرا سارا خرچہ اٹھایا اور الحمدللہ ہم لوگوں نے رمضان میں مدینے شریف کا سفر کر لیا. تو ادھر داتا صاحب کی بارگاہ میں مدینے کا ٹکٹ مانگا اور داتا صاحب نے مدینے کا سفر کروا دیا الحمدللہ. تو یہ منقبت الحمدللہ داتا صاحب کی بارگاہ میں ان معنوں کا ایسا ہے کہ مقبول ہوئی. اور مکتبۃ المدینہ کا جو اسٹال لگا ہوا ہے تو آپ جاتے جاتے چاہیں تو وہاں سے حاصل کر لینا. مل گئی. اور آج حضرت سید ابو الحسنات بھی داتا حضور کے جوار میں، مزار پاک کے جوار میں اسی احاطے میں آرام فرما ہے. ان کی قسمت کی بات ہے. تو بہرحال ولی اللہ کے قدموں میں دفن ہونے کی سعادت تو جو مطلب یعنی کہ اس کی اہمیت کو سمجھتے ہیں وہی سمجھتے ہیں. ہر ایک کی سمجھ میں نہیں ہوتی اور ہر ایک کو یہ سعادت ملتی بھی نہیں ہے.